أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اور مت قریب جاؤ مال یتیم کے مگر اس طریقے کے ساتھ جو سب سے زیادہ اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ یتیم پہنچ جائے اپنی جوانی. اس مقام کے اوپر 3 آیات مبارکہ میں جن 10 چیزوں کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، ان میں سے 6 نمبر پر جس چیز کی حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے وہ مال یتیم ہے. جس طرح پیچھے بے حیائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ لا تقربوا الفواحش، کہ بے حیائی کا ارتکاب نہیں بلکہ سرے سے بے حیائیوں کے قریب بھی نہیں جانا. یہاں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ لا تاکلوا مال الیتیم، کہ یتیم کا مال کھاؤ نہیں، بلکہ فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، کہ یتیم کے مال کے سرے سے قریب بھی نہ جاؤ. آگے فرمایا الا باللتی، اب ظاہر بات ہے کہ جو یتیم کا متولی اور سرپرست بن رہا ہے تو اسے تو مال کے قریب جانا ہے، تو فرمایا الا باللتی ہی احسن، ہاں اگر ضرورت پڑے تو ایسے طریقے کے ساتھ جانا ہے ہی احسن، جو اچھا نہ ہو بلکہ سب سے زیادہ کیا ہے، اچھا. سمجھے گی؟ کیونکہ احسن جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی کہ آخری درجے کی جو چیز ہوتی ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے کے ساتھ جانا ہے ہی احسن، جو صرف اچھا نہیں بلکہ سب سے زیادہ کیا ہے، اچھا ہو. اب حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہے نا، اس کی 3 شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ تم یتیم کے مال کے قریب اس لیے جا رہے ہو کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے. یتیم کے مال کی کیا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے. یہ اکثر میں اس بارے میں بات عرض کرتا رہتا ہوں حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ کے حوالے سے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری جس طرح ہے، اسی طرح یہ بہت بڑا مشکل تھا. گھر میں یتیموں کا ہو جانا اور پھر ان کی دیکھ بھال، ان کی تعلیم تربیت اور بالخصوص ان کے جو مال ہے اس مال کی حفاظت کرنا، یہ بہت زیادہ جو ہے نا مشقت والا اور بہت بڑی ذمہ داری والا کام ہے. تو فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام کو چونکہ اس سے اب واسطہ پڑ رہا تھا، بدر میں شہید ہو گئے، احد میں شہید ہو گئے، اور اسی طرح مختلف غزوات میں حضرات صحابہ کرام کی شہادتیں واقع ہو رہی تھی، تو پھر پیچھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے جو یتیم ٹھہر رہے تھے، تو اب ان کے جو باقی گھر والے تھے ان کے اوپر یتیموں کے حوالے سے بڑی ذمہ داریاں عائد ہو رہی تھی. تو فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب جانے کا جو سب سے اچھا اور خوبصورت طریقہ ہے اس کی 3 شکلیں ہیں.
پہلی شکل یہ ہے کہ حفاظت، اس لیے تم قریب جا رہے ہو کہ یتیم کے مال کی تم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ نمبر دو، بڑھانا۔ نمبر دو، بڑھانا۔ یتیم کے مال کے تم قریب تو لگ رہے ہو، یتیم کے مال کو تم ہاتھ کو لگا رہے ہو، جیب میں تو ڈال رہے ہو، مگر تمہاری نیت یہ ہے کہ یتیم کا مال جب یتیم بڑا ہو ہم اس میں کچھ کیا کر دیں؟ اضافہ کر دیں، تاکہ اس کا مال کیا ہو جائے؟ بڑھ جائے۔ اور اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ آپ تجارت میں اس مال کو لگا لیں اور کسی ذریعے کے ذریعے سے آپ اس مال میں کیا کر دیں؟ اضافہ کر دیں، اضافے کی صورت بنانے کے لیے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ یتیم کے مال کے قریب تو جا رہے ہیں، لیکن یتیموں کی خیر خواہی کے سوا کسی جگہ پر بھی آپ اس کو خرچ کرنے سے بچ رہے ہیں۔ مال کے قریب تو آپ جا رہے ہیں لیکن آپ اسے لگا بھی رہے ہیں، لیکن صرف اور صرف کہاں پر لگا رہے ہیں؟ یتیموں کا جہاں پر زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، یعنی یتیموں کی تعلیم پر، یتیموں کی تربیت پر، یتیموں کے کھانے پر، یعنی جو انہوں نے خود کھانا ہے اس کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اور اسی طرح یتیموں کی تعلیم پر، تربیت پر، ان کی صحت پر، ان کے علاج معالجے پر، یعنی ان کے علاوہ کسی جگہ پر بھی ان کے مال کو تم لگا نہیں رہے۔ فرمایا یہ تین شکلیں پائی جائیں گی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ یتیم کے مال کے قریب اس طرح جا رہا ہے الا باللتی ہی احسن، جو سب سے زیادہ کیا ہے؟ اچھا اور خوبصورت طریقہ ہے۔ اب یہاں پر سنیے، یتیم کے مال کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، مال یتیم کی کئی شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر نقد پیسے کی شکل میں مال ہے، نقد پیسے کی شکل میں کیا ہے؟ مال ہے، اس کے بھی قریب نہیں جانا۔ نمبر دو، وہ زرعی رقبے کی شکل میں ہے، جائیداد کی شکل کے اندر ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ جانور جو ہے یہ بھی مال کی شکل میں ہے۔ اسی طرح جناب والا مشینری ہے، ٹریکٹر ہیں، گاڑیاں ہیں، مختلف چیزیں ہیں، یعنی کہ یتیم کا مال حضرات محسن فرما رہے ہیں کہ کسی بھی شکل میں ہو، خواہ وہ نقد پیسے کی شکل میں ہو، خواہ وہ رقبے کی شکل میں ہو، خواہ وہ جناب والا اور کیا کہتے ہیں کہ مشینری وغیرہ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل کے اندر یتیم کا مال ہو، کسی صورت میں بھی اس مال کے قریب بری نیت کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں۔ اچھی نیتیں جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ وہ تین اس کی شکلیں ہیں۔ اچھا، نمبر دو، یتیم کا مال کسی بھی شکل میں ہو۔ نمبر دو، یتیم کا مال کسی بھی شکل میں اس کے پاس آیا ہو، یتیم کا مال کسی بھی شکل میں اس کے پاس آیا ہو۔ یتیم کا جو مال ہوتا ہے نا، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اس کے پاس آنے کی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ یتیم کا مال بطور وراثت آیا ہے، یتیم کے پاس جو مال ہے جو آپ کے پاس پہنچا ہے اس کی حفاظت کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، تو اس کی پہلی شکل یہ ہے کہ یتیم کا جو مال ہے وہ اسے ملا ہے کس شکل میں؟ بطور وراثت ملا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، اس کی طرف سے جو وراثت بنتی ہے وہ مال ہے۔ نمبر دو، اللہ رب العزت نے اسلامی جو حکومت ہے اور اس کی جو آمدنی ہے نا، اس کے اندر بھی یتیم کا باقاعدہ حصہ ہے، صرف وراثت کے طور پر نہیں۔ اسلامی ریاست جو ہوتی ہے، جو اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو اس کے پاس حاصل ہونے والی آمدنی ہوتی ہے، اس آمدنی میں اللہ رب العزت نے یتیم کا کیا ہے؟ حصہ رکھا ہے۔ بے شک یتیم کے پاس اتنا مرضی وافر مقدار میں مال کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت نے یتیم کے لیے وہ حصہ مقرر کیا ہے۔ مثال کے طور پر مال غنیمت میں اللہ رب العزت نے یتیم کا کیا رکھا ہے؟ حصہ رکھا ہے۔ دیکھیے ذرا غزوہ بدر میں حضرات صحابہ کرام کی جو شہادتیں ہوئی، تو اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے بعد سورۃ الانفال کو نازل فرمایا اور اللہ رب العزت نے وہاں پر مال غنیمت کے حصے مقرر کیے۔ فرمایا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں، 4 حصے مجاہدین میں کیا کر دیے جائیں؟ تقسیم کر دیے جائیں، اور 5ویں حصے کے پھر 5 حصے کیے جائیں، 5ویں حصے کے پھر کیا ہے؟ 5 حصے کیے جائیں۔ اب جو 5 ہے نا، اسے عربی میں خمس کہتے ہیں، اور جو 5ویں کا 5واں ہوتا ہے اسے خمس کہتے ہیں۔
اسے کیا کہتے ہیں؟ خبز تو تسی جانتے ہو نا، سادات دے آخر علاقے جانتے ہو، کدی نہ کدی تھوڑے کول آ جاندے ہو، اس سے بڑا سی خبز لین واسطے کیا بھائی آیا، سمجھے گی؟ تو خبز جو ہے وہ 25ویں حصے کو کہتے ہیں، اور خمس جو ہے وہ کیا ہے؟ 5ویں حصے کو کہتے ہیں، سمجھے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یقین سے جان لو کہ وہ جو کچھ تمہیں حاصل ہوتا ہے، جو تم مال غنیمت میں حاصل کرتے ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا خمس، وللرسول اور اس کے رسول کے لیے، سمجھے گے؟ تو اسلامی ریاست جو ہے اس میں صرف باقی لوگ نہیں ہوتے، باہر سے مہمان آ جاتے ہیں ان کے پاس ٹھہرنے کے لیے، تو اسلامی ریاست کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ مہمانوں کے اوپر بھی اس مال کو کیا ہے؟ خرچ کر سکے، اس کے لیے فرمایا کہ وہ کافروں کے ساتھ جو جنگ ہو اور اس کے نتیجے میں فتح ہو اور مال غنیمت آئے، تو مال غنیمت کے 4 حصے تو نقد تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین میں، باقی 5ویں حصے کے پھر کتنے حصے کرنے ہیں؟ 5، ان میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، نمبر 2 وَلِذِي الْقُرْبَى، اور دوسرا حصہ نبی کے قریبی رشتے داروں کا، سمجھے گی؟ نمبر 3 وَالْيَتَامَى، کن کا حصہ ہے؟ یتیموں کا حصہ ہے، وہ جو 5ویں حصے کے 5 حصے کیے جائیں گے، ان 5 میں سے ایک حصہ اسلامی ریاست میں جتنے یتیم بچے ہوں گے ان کو کیا ہے؟ دیا جائے گا، سمجھے کہ جناب؟ تو اس لیے حضرات مفسرین یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ یتیم کا مال کسی بھی شکل میں ہو، یعنی بطور وراثت کے ہو یا یہ ہے کہ وہ مال غنیمت کی شکل میں ہو۔ اسی طرح اب دوسری صورت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ ہے مال فے کی، مال غنیمت جو جنگ کے نتیجے میں حاصل ہو، اور مال فے وہ مال ہے جو بغیر جنگ کے دشمن پر روب اور دبدبہ چھا جائے اور بغیر لڑائی کے علاقہ فتح ہو جائے اور وہاں سے جو مال حاصل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے کہتے ہیں۔ تو مال فے میں بھی اللہ رب العزت نے یتیم کا باقاعدہ حصہ رکھا ہے۔ اب اس میں ذرا فرق ہے کہ مال غنیمت میں 4 حصے مجاہدین کو، باقی 5ویں حصے کے 5 حصوں میں سے ایک حصہ، اور چونکہ مال فے میں حصے نہیں ہوتے اس طرح کہ پہلے 4 حصے مجاہدین کو دے دیے جائیں اور باقی حصہ جو ہے وہ دیا جائے، نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ رب العزت کی ترتیب جو ہے وہ علیحدہ ہے، یہاں پر بھی مجاہدین کو دیا جاتا ہے لیکن اس طرح نہیں دیا جاتا جس طرح کیا ہے مال غنیمت میں دیا جاتا ہے، کیونکہ مال غنیمت میں مجاہدین جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کا حصہ زیادہ ہے۔ یہاں پر سنیے، فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، فرمایا کہ جو اللہ اپنے رسول کو دے بستی والوں میں سے، بغیر لڑائی کے وہ فتح ہو جائے، فرمایا فللہ وللرسول، اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، نمبر 2 وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے قریبی رشتہ داروں کا حصہ ہے، وَالْيَتَامَى، اور کن کا حصہ ہے؟ یتیموں کا حصہ ہے، سمجھے گی نا؟ تو یتیموں کا مال جو ہے نا، اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ جب یتیم بڑا ہو تو اس وقت اس کے وارث اسے کہیں نہ کشا لکھی سے نہ کشا لئی بس ختم، تھوڑی ہر شے کی ہو گئی ہے، میرا پتر ختم ہو گئی ہے، ہوں تھی جانو کہ تھوڑا کام جان نہیں۔ فرمایا کہ جب یتیم بڑا ہو، اپنی جوانی کو پہنچے، تو اسے کم از کم کچھ نہ کچھ مال کیا ہے مل جائے، تاکہ وہ اپنے لیے کام کاروبار کر سکے، اپنے گھر کا انتظام کیا ہے خود چلا سکے۔ اس کے لیے اب ظاہر بات ہے کہ یتیم نے اپنا مال کھانا بھی تو ہے نا، اب جب یتیم کا متولی اور سرپرست بن رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس نے تو اس کے قریب نہیں جانا، تو ظاہر بات ہے کہ اس نے یتیم کو کھلانا بھی تو ہے نا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ جب یتیم اپنے بطور مال وراثت جو ہے اس کو کھاتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مال ایسا کیا ہو جائے، کم ہو جائے، کمزور پڑ جائے، تو فرمایا مال غنیمت میں سے اس کو حصہ دیا جائے، مال فے میں سے اس کو حصہ دیا جائے، تاکہ اس کا مال کم نہ ہو، جب وہ جوان ہو اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال کیا ہے موجود ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو چھوٹے یتیم بچے ہیں، اب دیکھنا جو ہم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہاں پر کھانا کھانے سے جو منع کیا جاتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، اس میں سے ایک شکل یہ ہے
کہ جو آدمی فوت ہو گیا ہے اس کے بچے پیچھے چھوٹے چھوٹے رہ گئے ہیں، اس مال میں سے جو ابھی تک بطور وراثت کے تقسیم نہیں ہوا، اس مال میں سے اگر کھانا پکایا گیا ہے تو وہ خواہ کوئی مقامی ہے یا دور سے آیا ہوا ہے، سب کے لیے اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ سمجھا کہ جو کیا؟ اس لیے کہ اب اس میں یتیم بچوں کا چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کا کیا ہے؟ مال شامل ہے۔ سمجھا کہ اور یتیم کا مال جو ہے اب وہ چونکہ بچہ ہے، بچے کی اجازت بھی شرعاً معتبر نہیں ہے۔ سمجھے گی نا؟ تو بڑے آدمیوں کو حکم ہے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ کھانا پکائیں یا باقی لوگ پکائیں، لیکن اس میں سے بھی جو اصل جو شریعت کی منشا اور چاہت ہے وہ یہ ہے کہ جو قرب و جوار والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کھانے سے کیا کریں بھائی؟ پرہیز کریں۔ جو دور دراز سے احباب آتے ہیں ان کو بھی علیحدگی میں بیٹھ کر اگر کھلا دیا جائے اس میں شریعت کے اعتبار سے کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ یتیموں کے مال سے ہی پکایا گیا ہے تو پھر نہ قریب والے کھا سکتے ہیں نہ دور والے کھا سکتے ہیں، پھر کسی کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ سختی اب آپ کو سمجھ آئیے بات کہ اس کھانے کے پکنے کی دو ترتیبیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو آدمی فوت ہوا ہے اسی کے مال میں سے اس کھانے کو کیا ہے؟ پکایا گیا ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یتیمی کی شکل میں کیا ہے؟ باقی بچ گئے ہیں۔ اگر اس کے مال میں سے پکایا گیا ہے جس میں چھوٹے یتیم بچوں کا بھی حصہ ہے تو پھر نہ قریب والوں کو کھانے کی اجازت ہے نہ دور والوں کو کھانے کی کیا ہے بھائی؟ اجازت ہے۔ لیکن یہ دھیان رکھنا کہ یہ مسئلہ کسی کو بتائے نا تو بہت کسی سمجھدار آدمی سے الفاظ لکھوا کر ان کے سامنے پیش کریں، کیونکہ ایسے موقعوں کے اوپر جو لوگ آتے ہیں نا بیچارے، ان میں سے اب میرا تو یہ تجربہ ہو چکا ہے، 100 میں سے نا میں اللہ سے ڈر کر کہہ رہا ہوں 95% صرف لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں، ناراض نہ ہونا بے شک۔ 100 میں سے 95% جو مجمع بیٹھا ہوتا ہے نا وہ کس نیت سے آتا ہے کہ یہاں پر کچھ کھانے کے لیے کیا ہے بھائی؟ ملے گا۔ 5% جو ہے وہ غم میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، اور دور سے بھی آئے ہوئے ہوں تو وہ کہتے ہیں یار ہمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھے کہ خاص کر ہمارا جو علاقہ ہے نا اس میں تو اکثریت جو لوگ جو لنگر کے اور نیازوں کے اور ان چیزوں کے دل دادا ہے نا وہ آتے ہی صرف کس کے لیے ہے؟ کھانے کے لیے۔ سمجھا کہ بے شک آپ ان کو کہہ دیجیے تو آتے بھی کس کے لیے ہیں؟ تو مجھے چونکہ پتہ ہے اس لیے کبھی کبھی پھر میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر بھی دیتا ہوں، پیر نصیر صاحب کا شعر اگر سنا دیتا ہوں، زیادہ اس پہ زور نہیں دیتا کیونکہ لوگ پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سمجھا کہ وہ پیر نصیر صاحب نے کہا تھا جانتے ہو ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جانتے ہو ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے احباب اور فاتحہ ہوگی۔ پلاؤ کھائیں گے احباب اور کیا ہوگی؟ فاتحہ ہوگی۔ سمجھا کہ جناب تو یہ یتیم کے مال کے حوالے سے بھی شریعت میں چونکہ بہت یہ ایک بڑا حساس مسئلہ ہے، اس لیے آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر کوئی یتیموں کا مال اس میں شامل ہے تو پھر خواہ آپ قریب سے ہیں یا دور سے ہیں، پھر آپ نے اللہ کے لیے اس سے بچنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر یتیموں کا مال نہیں ہے، رشتہ داروں نے پکایا ہے، پڑوسیوں نے پکایا ہے، تو پھر اس میں دور دراز سے آنے والے جو احباب ہوتے ہیں، مہمان اصل میں ہوتے ہیں، وہ اگر کھا لیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور مقامی لوگوں کو اس سے بھی کیا ہے؟ احتیاط برتنی چاہیے۔ سمجھے گی؟ تو فرمایا کہ لا تقربوا مال الیتیم، یہ میں نے آپ کی خدمت میں 3 واقعات بتا دیے۔ ایک یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب جانے کے سب سے احسن طریقہ کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یتیم کا مال جو ہے وہ کس کس شکل کے اندر موجود ہے، نقد پیسے ہیں، اسی طرح جناب والا وہ کیا کہتے ہیں رقبے کی شکل میں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ مال کی شکل میں ہے، جانوروں کی شکل کے اندر ہے، اور مشینری وغیرہ کی شکل کے اندر ہے، اور تیسری بات یہ عرض کر دی ہے کہ یتیم کا مال کسی بھی شکل میں تمہارے پاس آ رہا ہے، ہاں وہ وراثت میں آیا ہے، مال غنیمت سے آیا ہے، مال پیسے آیا ہے، اور اسی طرح ایک چوتھی شکل بھی ہے یتیم کو مال دینے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے معاشرے کے جو مالدار طبقہ ہے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ یتیموں کے کھانے کا، ان کی تعلیم کا، تربیت کا یا ان کے اوپر مال خرچ کرنے کا کیا ہے انتظام کرتے رہے، خاص طور پر جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں، بے شک وہ مالدار کیوں نہ ہو، قریبی جو رشتے دار ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر اللہ نے فرمایا کہ جو یتیم تمہارا قریبی رشتے دار ہے اس کے اوپر تم کیا کرو؟ اپنا مال
خرچ کرو. عید بقرعید کسی موقع کے اوپر یا آگے پیچھے ان کی بیماری وغیرہ کا پتہ چلے تو وہ تمہارے قریبی رشتے دار ہیں، ان کے اوپر مال کیا ہے یتیموں پر خرچ کیا جائے. اصل میں مسئلہ کیا ہے بنیادی کہ وہ یہ ہے کہ جب عرب میں اسلام کے آنے سے پہلے ترتیب میری 11ویں ترتیب ہے یاد لوگا بھی، وہ یہ تھی کہ کچھ نہ کچھ یتیم کو دے دیتے تھے، کھلاتے رہتے تھے. لیکن جب یتیم بڑا ہوتا تھا تو کہتے تھے بس میرا بھائی کھٹا کھا ہوں، سمجھ آئے گی، گڈھا ہو گیا بس اپنے پیروں سے کیے آپ کھڑا ہو. اب موجودہ دور میں اگر کسی یتیم کے ساتھ اس قسم کا مسئلہ بن جائے تو میرے خیال میں اللہ تو قادر ہے اس بات کے اوپر، لیکن جیسے حالات اور اسباب ہے وہ ساری زندگی کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو سکے گا. دیکھیے ذرا، تو مال غنیمت سے آئے، وراثت سے آئے، مال فیض سے آئے، یا مالدار رشتے داروں کی طرف سے کیا ہے تعاون کی شکل میں آئے، یہ دیکھیے ذرا. اللہ فرماتے ہیں فلقتحم العقبہ، بس نہیں عبور کیا انہوں نے گھاٹی کو. وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ گھاٹی کیا ہے. وہ گھاٹی یہ ہے فک رقبۃ، گردنوں کو آزاد کروانا ہے، گردنوں کو آزاد کروانا ہے. او اطعام، یا کھانا کھلانا ہے. فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن کے اندر، کس کو؟ یتیما ذا مقربہ، یتیم بھی ہے اور ساتھ قریبی رشتے دار بھی ہے. سمجھے گی، بڑا بھائی ہے اس کے پاس اپنا مال ہے، چھوٹا بھائی یتیم ہے تو اپنے بھائی کو بھی کیا ہے جو مختلف صدقات آدمی نکالتا ہے نا اس میں سے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو کیا ہے دیتا ہے. یتیما ذا مقربہ، یتیم ہے اور ساتھ ساتھ وہ کیا ہے قریبی رشتے دار بھی ہے. قریبی رشتے دار نہ بھی ہو تو پانچویں شکل یہ بھی ہے کہ باقی لوگ بھی یتیم تو دے سکتے ہیں اور یتیم جو ہے وہ لے سکتا ہے. اس میں یتیم کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یتیم جو ہے ان کو اپنا وراثت کافی سارا مال ہے سانو دیون کی لوڑ کوئی نہیں. سمجھا گیا نا، یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ہمیں غلط پڑھایا گیا ہے کہ یتیموں کے پاس مال ہے لیکن ہمیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم دے سکتے ہیں اور ہمارے دینے میں یتیموں کے لیے بہت بہتری کی کیا ہے بات موجود ہے. سمجھے گی، اور یتیموں کی دیکھ بھال کرنا، ان سے ملتے رہنا، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے اپنے دل کی سختی کا علاج پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں بڑی سختی ہے، دل میں سخت نہیں آتا، رحم نہیں آتا. تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا تھا؟ یتیم کے سر پر کیا کر ہاتھ پھیرا کر، اس کے ساتھ کہ اس کا باپ فوت ہو گیا اپنے بچوں کو یاد کر کے، تو فرمایا اس کے ذریعے سے اللہ تیرے دل کی سختی کو کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے. سمجھے گی جناب، ان چیزوں کا بھائی احباب جو ہے بہت خیال کیا کریں. یہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ جن کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے اللہ سے ان کے لیے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. اگر ہم دے نہیں سکتے تو کم از کم ان کے والیان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ کیا ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے. سمجھے گی، اگر وہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں ان کے مال میں بھی کیا پیدا کروں گا؟ برکتیں پیدا کروں گا، اضافے پیدا کروں گا. اور اگر بالفرض والمحال انہوں نے اس کے اندر ڈنڈی ماری اور یتیموں کی بے اکرامی اور بے عزتی کی تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کے مال کو بھی کیا کر دوں گا؟ تنگ کر دوں گا. سمجھے گی، لیکن یہ جس پر ذمہ داری آتی ہے وہی بہتر جانتا ہے. میں اور آپ جو اس ذمہ داری میں نہیں آئے ہمیں اس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا. دوسرے کے بارے میں بات تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کا ادراک ہم سے ہو سکتا نہیں ہے. بچوں کو سنبھالنا یہ بہت جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے. سمجھے گی، دیکھیے ذرا جی، فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، اور مت، یہ چھٹا حرام ہے. یعنی کہ اس مقام پر جو 10 چیزیں ہیں ان میں سے یہ چھٹی چیز ہے کہ لا تقربوا مال الیتیم، اور مت قریب جاؤ تم مال یتیم کے، الا باللتی ہی احسن، ہاں مگر اس طریقے کے ساتھ جو کیا ہے سب سے زیادہ اچھا ہے. اس کی 3 شکلیں عرض کر دیں. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو. سمجھ آئے گی نا، یہاں پر ذکر ہے جوانی کا، سورۃ النساء میں ذکر ہے صرف جوان نہ ہو جائے، سمجھدار بھی ساتھ ساتھ کیا ہے ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ جوان تو ہو گیا ہے
لیکن ہے بیوقوف کا بیوقوف، سمجھ آئی نہیں؟ فرمایا نہیں، پھر بھی اس کو نہیں دینا۔ فرمایا وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، یتیم کو تھوڑا بہت اس کا مال دے کر اس کی آزمائش کرتے رہو، اس کو پیسے دو، بیٹا جاؤ سبزی لے آؤ، جاؤ بیٹا کریانے کا سامان لے آؤ، جاؤ بیٹا دوائیاں لے کر آؤ، جاؤ بیٹا اپنے لیے کپڑے اور جوتیاں لے کر آؤ۔ اور میں وابتلوا الیتامی، اور ان کو مال دے کر آزماتے رہو، الیتامی کن کو؟ یتیموں کو۔ کب تک آزمائش کرنی ہے؟ حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو کیا ہے؟ پہنچ جائے۔ اب آگے سننا، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر تمہیں ان کے پاس سے سمجھداری محسوس ہو جائے کہ ٹھیک ہے کاکا جڑا ہے شادی کی عمر دے بھی قابل ہو گیا کہ نال سمجھدار بھی ہو گیا، سودا سود اپنا کیے بھائی لے سکتا ہے، تو یہ بھی یتیموں کو ساتھ ساتھ چلانا بھی ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ان کے اوپر اعتماد ہی نہیں کرنا، سمجھ آئے گی؟ وہ کہیں کہ ہم نے کلفی لینی ہے تو کہ نہیں میرا پوتر ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کلفی ہو جی لے لی، نہیں کلفی میں آپ لے کے دے دوں، سمجھے گے؟ تو اس طرح پھر جو ہے نا وہ بغاوتیں بھی پیدا ہو جاتی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں ان کا مال ان کو دو، اور اس کے ذریعے سے ان کی کیا کرو؟ آزمائش کرو، ان کو امتحان میں ڈالو کہ سامان لے کر آؤ گے، اچھا بیٹا بہت اچھا سامان آپ لے کر آئے، آئندہ بھی میں نے آپ کو ہی بھیجنا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر تمہیں ان میں سمجھداری نظر آ جائے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان کا مال کیا ہے؟ ان کے سپرد کر، ان کو بولاؤ بیٹا یہ آپ کا مال تھا، ماشاءاللہ اب آپ سمجھدار ہو گئے، آپ اپنا مال کیا ہے لے، سمجھ آئے جناب؟ اور آگے اللہ نے فرمایا لا تأکلوا اسرافا، یتیم کا مال جو ہے نا وہ تو بچہ ہے، اس کے مال کا اسراف بھی نہیں کرنا، سمجھ آئے گی؟ کہ اس کو ایک جوتے کی ضرورت ہے، 5 جوتیاں لے کے دے دیو، 4 جوتیاں لے کے دے دیو، پھر 2 موٹر سائیکل، کیوں؟ باقی جلے بڑا ہوئے اس سے 0 جمع 0 برابر 0، ایک کام نہیں کرنا، سمجھ آئے گی نا؟ فرمایا لا تأکلوا اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ان کے مال میں اسراف بھی نہ ہو، اور یہ ڈر بھی نہ ہو ان یکبروا، یہ بڑے ہو جاتے ہیں بڑی آدھا مال سان پیے نانو بے بنا پمسی نہ بے بڑے ہو تو پہلے اللہ کرے یہ مال پیے موک جاتے، نہیں یہ کافی کرنا نہیں۔ یہ امتحان صحابہ پہ آیا اور آج بھی جن لوگوں پر یہ امتحان آتا ہے، ہماری تو دعائیں ہیں کہ اللہ ان کو اس امتحان میں کامیاب کرے۔ دیکھیے ذرا، فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، اور مت قریب جاؤ مال یتیم کے، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے کے ساتھ جو سب سے زیادہ کیا ہو؟ اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم جوانی کو کیا ہے؟ پہنچ جائے۔ دوسری شرط کہ نال کی یہ سمجھدار بھی ہو، جو سمجھدار تو تب ہوگا جب آپ اسے سمجھدار بنانے کی بھی کوشش کریں۔